السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آپ تمامی حضرات کا اس چینل میں خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ایک نئی ویڈیو جس میں ہم نے زمین کی دلالی کے تعلق سے کچھ باتیں کی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے بتلایا ہے کہ دو طرفہ بروکری لینا کیسا ہے، بروکر کا ٹوپ مارنا کیسا ہے، بروکر کا پارٹی کو مارکیٹ ویلیو سے زائد قیمت بتانا کیسا ہے، بروکر کا پارٹی سے چیز خرید کر آگے بیچنا کیسا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس ویڈیو کو بالکل اسکپ مت کیجیے گا اور مکمل طور سے اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیے گا تاکہ یہ مسئلہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ سکے، اس لیے کہ یہ نہایت ہی حساس مسئلہ ہے، اور ذرا بھی آپ نے اسکپ کی اور کوئی پوائنٹ چھوٹ گیا تو یقیناً آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور آپ اگر اس پر عمل کریں گے تو حرام کے مرتکب ہو جائیں گے۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو مکمل طور سے دیکھیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہاں مسلک اہل سنت کے عقیدے کے مطابق ویڈیو اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے سوال کی جانب۔ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے میں کہ بروکر کا خریدار اور فروخت کنندہ یعنی خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں سے بروکری لینا کیسا ہے؟ جواب: پوچھی گئی صورت میں اگر کسی جگہ دو طرفہ بروکری لینے کا چلن ہو، عرف ہو، تو بروکر کا دو طرفہ بروکری لینا جائز ہے۔ البتہ بروکر کے لیے یہ ضروری ہے کہ بروکر دونوں طرف سے بھاگ دوڑ کرے اور کوشش اور سعی کرے۔ دو طرفہ بروکری لینا اسی وقت جائز ہے جب سودا طے کرواتے وقت کسی ایک کی نمائندگی نہ کرے۔ اگر کسی ایک کی نمائندگی کرے گا تو پھر سامنے والی پارٹی سے بروکری نہیں لے سکتا ہے، بلکہ صرف اسی سے بروکری لینے کا حقدار ہوگا جس کی اس نے نمائندگی کی ہے۔ اس مسئلے کو یوں سمجھیے کہ ایک بروکر نے دونوں پارٹیوں کو ملوانے کے لیے اپنی ذمہ داری پوری طرح ادا کی اور دونوں سے طے کیا کہ آپ دونوں مجھے اتنا کمیشن دیں گے، لیکن ہوا یہ کہ جب دونوں اصل فریقین کے بیٹھ کر سودا سائن کرنے یا زبانی طور پر سودا پکا کرنے اور ایجاب و قبول کا موقع آیا تو ایک فریق نے بروکر سے کہہ دیا کہ میں نہیں آ سکوں گا، میری طرف سے تم دوسری پارٹی سے یہ ڈیل فائنل کر لو۔ تو ایسی صورت میں چونکہ ایک فریق خود یا بروکر کے علاوہ اس کا کوئی اور نمائندہ موجود نہیں تھا، بلکہ بروکر یا کمیشن ایجنٹ کو ایک فریق کی نمائندگی کرنا پڑی، ایسی صورت میں بروکر دونوں طرف سے کمیشن نہیں لے سکتا، صرف اس فریق سے کمیشن وصول کرنے کا حقدار ہے جس کا نمائندہ بن کر اس نے سودا فائنل کیا ہے۔ اس کے برخلاف زیر بحث صورت میں اگر اصل فریق بروکر کے علاوہ کسی اور کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتا یا خود آ کر ڈیل فائنل کرتا تو بروکر شرعی اعتبار سے دو طرفہ بروکر یا کمیشن کا حقدار ٹھہرتا۔ حوالہ: ماخوذ از تنقیح الفتاوی حامدیہ، جلد اول صفحہ نمبر 259، بہار شریعت جلد دوم صفحہ نمبر 639، مکتبۃ المدینہ۔ واللہ اعلم ورسولہ۔ اب آئیے بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ بروکر کا ٹوپ مارنا کیسا ہے؟ سوال: کہ بروکر بسا اوقات اس طرح کرتے ہیں کہ پراپرٹی کے مالک کو کم پیسے بتاتے ہیں اور خریدنے والے کو زیادہ پیسوں میں فروخت کرتے ہیں اور درمیان کے پیسے خود رکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک پراپرٹی 50 لاکھ کی فروخت کرنے کے بعد پراپرٹی کے مالک کو کہا کہ یہ 45 لاکھ کی فروخت کی ہے۔ بروکر کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ اسے بروکرز کی اصطلاح میں ٹوپ مارنا کہا جاتا ہے۔ جواب: پوچھی گئی صورت میں بروکر کا اس طرح کرنا دھوکہ اور حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بروکر ایک نمائندے کی حیثیت رکھتا ہے، نہ ہی اس کا مال ہے اور نہ ہی رقم، لہٰذا بروکر پر یہ بات لازم ہے کہ پراپرٹی جتنی کی بھی فروخت ہوئی ہے اس کی کل رقم مالک کے حوالے کرے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں تیسرے سوال کی طرف۔ بروکر کا پارٹی کو مارکیٹ ویلیو سے زائد قیمت بتانا۔ سوال: کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ میں اپنی ایک پراپرٹی بیچ رہا ہوں جس کی مارکیٹ ویلیو 30 لاکھ روپے ہے، لیکن بروکر پارٹی سے 32 لاکھ مانگ رہا ہے، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جواب: اگر بروکر پراپرٹی کے مالک کی اجازت سے کسی پارٹی سے زیادہ پیسے مانگتا ہے تو اسے اس طرح کرنا جائز ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں، کیونکہ عام طور پر جتنے کی چیز بیچنی ہو اس سے زیادہ پیسے بتا کر بارگیننگ کی جاتی ہے تاکہ سامنے والا پیسے کم بھی کروائے تو مطلوبہ ہدف کے مطابق چیز بک جائے۔ البتہ اگر بروکر پراپرٹی کے مالک سے جھوٹ بولے، مثال کے طور پر پراپرٹی 32 لاکھ کی فروخت کرے اور مالک سے کہے کہ 30 لاکھ کی بیچی ہے تو یہ ناجائز ہے، کیونکہ اس میں مالک کو دھوکہ دینا اور جھوٹ بولنا لازم آ رہا ہے اور یہ رقم بھی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ واللہ اعلم۔ آئیے بڑھتے ہیں چوتھے سوال کی جانب۔ بروکر کا پارٹی سے چیز خرید کر آگے بیچنا کیسا ہے؟ سوال:
کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے میں؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بروکر کے پاس کوئی ایسی پارٹی آتی ہے جسے اپنی پراپرٹی کی صحیح قیمت معلوم نہیں ہوتی، تو بروکر اس پارٹی سے وہ پراپرٹی سستے دام میں خرید کر کچھ عرصے بعد مہنگے داموں میں مارکیٹ میں فروخت کر دیتا ہے۔ کیا بروکر کا اس طرح کرنا درست ہے؟ جواب: پوچھی گئی صورت میں بروکر کا پارٹی سے سستے داموں پر پراپرٹی خرید کر خود مالک بن کر اپنی اس چیز کو مہنگے داموں میں فروخت کرنا جائز ہے۔ البتہ یہ بات ضروری ہے کہ بروکر پارٹی سے کسی قسم کی غلط بیانی یا جھوٹ سے کام نہ لے۔ مثلا پارٹی نے بروکر سے پوچھا کہ آج کل میری پراپرٹی جیسی پراپرٹی کی کیا ویلو چل رہی ہے، تو بروکر جان بوجھ کر وہ ویلو بتائے جو مارکیٹ ریٹ سے کم ہو، یا پھر اس پراپرٹی کے متعلق کہے کہ آج کل خریدار نہیں آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور یہ بات حقیقت کے خلاف ہو، تو اس طرح بروکر کا پارٹی سے جھوٹ بولنا، اسے دھوکہ دینا غیر شرعی عمل ہے، جو کہ ہرگز جائز نہیں۔ البتہ اگر جھوٹ بولے اور دھوکہ دیے بغیر بروکر کوئی پراپرٹی سستے داموں میں خرید لے اور قبضہ کرنے کے بعد مہنگے داموں میں فروخت کرے تو یہ جائز ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے 5ویں سوال کی جانب۔ کمیشن کی فیلڈ میں ایک جدید صورت کا حکم۔ کیا فرماتے علماء کرام اس مسئلے میں کہ اگر کوئی شخص کسی بروکر کو کہے کہ آپ میری پراپرٹی جتنے میں چاہیں فروخت کریں، مجھے 50 لاکھ روپے دے دیجیے گا، تو اب اگر بروکر پراپرٹی 52 لاکھ کی فروخت کرے اور 2 لاکھ خود رکھ کر 50 لاکھ پارٹی کو دے دے، تو کیا یوں 2 لاکھ روپے رکھنا اس بروکر کے لیے جائز ہے، جبکہ پارٹی کو بھی سب حقیقت معلوم ہو؟ جواب: پوچھی گئی صورت میں بیان کردہ طریقہ کار درست نہیں، اس لیے کہ اجرت کا متعین ہونا ضروری ہے، جو کہ پوچھی گئی صورت میں متعین نہیں۔ البتہ اگر بروکر کی بروکری متعین کر دی جائے، مثلا بروکر کے ساتھ یہ طے کر لیا جائے کہ اس کام کے اتنے ہزار روپے یا اتنے فیصد رقم بروکری چارج یا کمیشن کے طور پر تمہیں اجرت میں ملے گی، اور ساتھ ہی ساتھ پارٹی بروکر کو یہ بھی اضافی پیشکش کر دے کہ اگر یہ پراپرٹی اتنے فگر مثلا 50 لاکھ سے زیادہ کی بکتی ہے تو تمام رقم بطور انعام آپ کی ہوگی، تو ایسا کرنا جائز ہوگا۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم۔ پیارے دوستو، اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمیں ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے مختلف وسائل عطا فرمایا ہے۔ ہمیں شریعت و سنت کی پیروی کرتے ہوئے کسب و تجارت میں جائز طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ اس سے کاروبار اور بزنس میں برکت ہوتی ہے، جبکہ حصول مال کے لیے ناجائز ذریعہ سے بے برکتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ملے گا وہی جو ہمارے نصیب میں ہے، لیکن حرام کمانے سے بچنا ضروری ہے۔ تو چلیے ہم ایک واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک مرتبہ مسجد کے دروازے پر موجود ایک شخص کو اپنے کھچر کی حفاظت کے لیے کھڑا کر کے مسجد میں چلے گئے۔ اس نے کھچر کو وہیں چھوڑا اور لگام اتار کر چلتا بنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فراغت کے بعد کھچر کی حفاظت کے عوض اسے 2 درہم دینے کے لیے جب باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ کھچر تو وہیں کھڑا تھا مگر لگام غائب تھی۔ آپ سوار ہو کر گھر آئے اور غلام کو 2 درہم دے کر لگام خریدنے کے لیے بھیجا۔ غلام بازار سے وہی لگام خرید کر لایا جسے چور نے 2 درہم میں فروخت کیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بے شک بندہ بے صبری میں خود کو حلال روزی سے محروم کر دیتا ہے اور اس کے باوجود اپنے مقدر سے زیادہ حاصل نہیں کر پاتا۔ المستطرف جلد اول صفحہ نمبر 124۔ پیارے بھائیوں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے ہوتے ہوئے بھی نہ جانے کیوں ہم پر دولت کمانے کا ایسا بھوت سوار ہو جاتا ہے کہ ہم نقلی، ملاوٹ والی اور عیبدار چیز کو اصلی اور معیاری ثابت کرنے کے لیے جھوٹ سے نہیں بچتے۔ خریدار کسی عیب کی نشاندہی کرے تو اس عیب کا انکار کرنے اور اسے یقین دلانے کے لیے جھوٹی قسم کھانے سے بھی ہم گریز نہیں کرتے۔ اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے لیے کسی کا حق مارنا پڑے، کسی کو ذلیل کرنا پڑے، حتیٰ کہ کسی کی جان بھی لینی پڑ جائے تو اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ کاش ہمیں حقیقی توکل نصیب ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ رکھو جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں ایسے رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے کہ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو لوٹتے وقت ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2351۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی پرواہ نہ ہوگی کہ جو مال اس نے حاصل کیا وہ حرام سے حاصل کیا ہے یا حلال سے۔ بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 7 حدیث نمبر 2059۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں لوگ دین سے بے پرواہ ہو جائیں گے، پیٹ کی فکر میں ہر طرح پھنس جائیں گے،
آمدنی بڑھانے، مال جمع کرنے کی فکر کریں گے، ہر حرام و حلال لینے پر دلیر ہو جائیں گے، جیسا کہ آج کل عام حال ہے۔ مرات المناجی جلد 4 صفحہ نمبر 229۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.